ابدیت محضہ کی وارث ہیں اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے. یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا. اب میں حدیث سے صرف اس کی وضاحت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک یہ بیانیہ ہے کہ بغض تو آل بیت کا ہر طرح کا یقیناً نقصان دہ تھوڑا سا. باقی لوگ کہتے ہیں محبت تو اچھی جتنی بھی ہو، محبت جتنی بھی ہو، اور وہ برملا کہتے ہیں ہم نے پیار کرنا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ کتابیں یہ حوالے مت پیش کرو، ہم نہیں دیکھیں گے ان کو، ہمیں علی علی کرنے دو، ہم نے پیار کرنا ہے، پیار میں حدیں نہیں ہوتی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر پیش کر کے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے بیان کی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس حدیث کو مجمع عام اور مجمع عام میں بیان کر کے پھر اس سے اپنی ذات کے بارے میں لوگوں کا حکم بیان جاگ کے سننا. یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود، مشکات شریف میں 6102 نمبر حدیث، مسند امام احمد کے اندر جلد نمبر 1 میں 160 صفحے پہ ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں. مولا علی کی شان میں سرکار کا فرمان اور مولا علی کی روایت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے. یہ سرکار کی آنکھ قیامت تک کے حالات دیکھ رہی تھی، یہ ختم نبوت کے خطبات میں بھی شامل ہے. فی کا مثل من عیسیٰ، تمہارے اندر ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے. وہ کس طرح؟ فرمایا ان کے بارے میں لوگ 3 دھڑے بنے، 2 جہنم میں گئے، 1 جنت میں گیا. ایک دھڑا بغض والا، دوسرا دھڑا بغیر شرط اور حد کے پیار والا. یہ دونوں جہنم میں گئے، جنت میں وہ پہنچے جنہوں نے پیار کیا مگر شریعت سے پوچھ کے کی. یہ سرکار کی حدیث ہے اور یہ سوچنا ہے اور یہ سامنے ہمارے. ابھی آپ خود اپنا دل تمہارا یہ فتویٰ دے گا کہ سرکار نے کتنا کھول کے بات کو فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ اب غدت الیہود، ان سے یہود نے بغض رکھا اور اتنے کمینے تھے حتی بہاتو امہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پہ الزام لگا دیا. بہاتو بہتان باندھا، کس پر؟ پاک مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا، حالانکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، لیکن یہ کمینے بغض سے عیسیٰ میں یہاں تک گئے کہ امی جان پر بھی الزام لگا دیا. تو یہ اس وجہ سے جہنم میں گئے. دوسری طرف احبت النصارى، نصارہ نے پیار کی اور ان کو جب سمجھایا گیا کہ حد تک کرو آگے نہ بڑھو، تو انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ کرنا ہے، یہ ملا مفتی ہمیں کوئی سبق نہ دے. راہ محبت میں کوئی حد نہیں ہوتی. ارے پیار والا شعبہ اگرچہ نبی کے پیار والا ہو، شریعت کی حد پھلانگے تو آگے جہنم ہے. ولی کا پیار تو ہے ہی نیچے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبت النصارى، یہ ہے پیار والا ٹولہ مگر غیر شرعی پیار. احبت النصارى، نصارہ نے پیار کیا حتی انزلوہ بالمنزلۃ التي لیست لہ، انہیں وہ مانا جو رب نے بنائی نہیں تھا ان کو. عیسیٰ کو اللہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا. انہیں کہا گیا رکو بریک لگاؤ، پیار پوچھ کے کرو. انہوں نے کہا نہیں پوچھیں گے، پیار میں کیا، پیار جتنا کرے. تو سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو بریک لگائے بغیر پیار کر رہے تھے، جنہوں نے شریعت کی حد نہیں دیکھی، یہ بھی جہنم میں گئے. بغض والے بھی جہنم، اور بچے وہ جن کے دل میں بغض نہیں تھا اور عیسیٰ علیہ السلام سے پیار وہ کیا جو شریعت نے. اب دیکھو سرکار کی غیب کی خبر. فرمایا علی تمہارے اندر یہ وصف ہے، عیسیٰ علیہ السلام والا وصف، وہ جھلک مجھے تمہارے اندر نظر آ رہی ہے. میں خبر دے رہا ہوں تمہارے بارے میں 3 دھڑے بنیں گے، 1 جنت میں جائے گا، 2 جہنم میں جائیں گے.
اب دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمع میں کھڑے تھے، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، میں خود راوی ہوں، میرے کانوں نے خود سنا ہے، یہلکو فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جن کے دل میں میرا بغض، اور دوسرے وہ جو مجھ سے غیر شرعی پیار کرے۔ لوگ کہتے ہیں محبت کی تو قسم ہی ایک ہے، محبت بھی دوبارہ ضائع ہو سکتی ہے، یہ مولا علی خود فرما رہے ہیں سرکار کی حدیث سے اخذ کر کے، فرمایا یہلکو فیہ، میرے بارے میں رجلان، دو قسم کے لوگ، پہلا کون سا؟ محب مفرط، وہ محبت میں حد سے گزرنے والا، کیا کرتا ہے؟ یقرزونی بما لیس فیہ، میری وہ شانیں بتاتا ہے جو مجھ میں ہے ہی نہیں، میری وہ شانیں بتاتا ہے۔ اب مولا علی کو سرکار نے بتایا تو مولا علی یہ کہہ رہے شانیں وہ میری بتاؤ جو سرکار کے وسیلے سے آ رہی ہیں، مجھے سرکار سے آگے کہیں نہ بڑھاؤ۔ روافض نے کہا ہم نے پیار کرنا ہے جیسے کریں، نے کہا فرشتے سے ہی غلطی ہو گئی تھی، پہلے دن وحی تو آنی مولا علی پر تھی معاذ اللہ، یہ ان کی ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ ابھی یہ پچھلا محرم جو ہے اس میں کچھ ذاکروں پر جو کیس ہوا تو بیس کیا تھی اس کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار سے آگے بڑھا رہے تھے، کہ سرکار کے پاس بیٹھنے والوں نے وہ کام نہ کیا معاذ اللہ جو امام حسین کے پاس بیٹھنے والوں نے، باقاعدہ نیٹ پہ وہ کلپ آیا۔ تو مولا علی نے کہا میرا بغض بھی جہنم کی ٹکٹ ہے، اور میری وہ محبت جس میں شریعت سے بغاوت کی جائے وہ بھی جہنم کی ٹکٹ ہے، اور میری وہ محبت جنت لے جاتی ہے جو شریعت کی حدود کے اندر رہتی ہے۔ اب آج وہ بیانیہ جو ادھر سے چلتا ہے، ہمارے خطیب دیکھتے ہی نہیں کہ یہ ان کی کتابوں میں بات ہے یا ہماری کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں کی سندیں ہیں، ان کی کتابوں میں یہ آواز آئی، کہاں سے آئی، کس کی آئی، کب آئی، کس کو آئی، یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ اور ان کو کیا ہے کہ مجمع کس پہ پیسے پھینکتا ہے، مجمع واہ واہ کیسے کرتا ہے، اب یہ معیار بنایا ہوا ہے کچھ خطیبوں نے اور کچھ نقیبوں نے اور کچھ نعت خانوں نے، قرآن کا دھیان ہی نہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ کس لفظ کو بولنے سے شریعت منع کر رہی، شریعت کا پہرا ہے، اور وہ بولا تو مولا علی کہتے ہیں میں کوئی ضامن نہیں، جہنم میں سیدھے جاؤ گے۔ تو اب اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنے دل سے کہ یہ جو آج چپ کلش ہے، ایک طرف بغض والے، دوسری طرف شریعت کو پس پشت پھینک کے پیار کے دعوے دار، تو انہیں جہنم جانے سے کون روکے گا؟ اور جنت اس کی ہے کہ جس کے دل میں بغض علی نام و نشان بھی نہیں لیکن محبت علی شریعت کی دلیلوں کی روشنی میں ہے۔ لہذا یہ بات آج ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف دو قسمیں نہیں کہ ایک طرف حب علی والے ہیں دوسری طرف بغض علی والے ہیں، قسمیں تین ہیں۔ حب علی ایک ہے سچی، دوسری ہے جھوٹی، سچی جنت کی ٹکٹ ہے اور جھوٹی جہنم کا سندیسہ ہے، اور یہ قسمیں بنانا میرا تیرا کام نہیں، یہ جن کی شریعت ہے انہوں نے بنائی ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ پرسنالٹی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مقبولیت بھی حد درجے کی ہونی تھی اور پھر بغض بھی لوگوں نے حد درجے کا کرنا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی دھیان رکھنا ہے، اور کام ان کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا، ہماری کتابوں میں بھی ہے، روافض کی کتابوں میں بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا علی اللہ ہے معاذ اللہ، تو حضرت مولا علی بھی زندہ تھے، آپ نے فرمایا پکڑ کے لاؤ ان کو کمینوں کو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے نبی بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ مجھے اللہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم پیار میں کہہ رہے، تو آپ نے فرمایا اللہ تو کہا ہے، اگرچہ پیار میں کہا، مجھے اللہ کہا ہے، پھر آگ جلاؤ اور آگ میں ان کو پھینکو۔ حالانکہ عبداللہ بن عباس نے اختلاف کیا کہ آگ کا عذاب اللہ دیتا ہے، جلاؤ نہیں ویسے ان کو پھانسی پہ چڑھا دو، یہ باقاعدہ اختلافی نوٹ تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر مولا علی کہنے لگے میرے دل کو سکون تب پہنچتا ہے کہ میں ان کو جلتا دیکھوں کہ انہوں نے مجھے کیوں اللہ کہا، مجھے چین تب آئے گا۔ یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، روافض کی کتابوں میں بھی ہے، اور جب پکڑ کے ان کو آگ میں پھینکنے لگے تو کہنے لگے علی پہلے کچھ شک پڑتا تھا اب تو پک ہو گیا کہ تم اللہ ہی ہو معاذ اللہ، کیوں؟ وما يعذب بالنار الا رب، آگ کا عذاب اللہ ہی دیتے، یہ جو تم ہمیں آگ میں گرانے لگے ہو
تو یہ دلیل ہے کہ تم اللہ معاذ اللہ. تو یہ صورتحال تھی. اب آج معاشرے کے اندر اس بات کے اظہار کی ضرورت فرض کے درجے تک ہے کہ صرف وہ روافض جس چیز کو محبت کہہ رہے ہیں دوڑ لگاؤ، اپنے گھر تم بھی وہ کرو، اپنے جلسوں میں تم بھی وہ کرو، اپنے لباس میں تم بھی وہ کرو، اپنے خطابت میں، اپنے آستانے پر تم بھی وہ کرو. یہ دوڑ اس حدیث کے مقابلے میں مردود ہے. وہ کرو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ صحیح مسلم شریف ہے. جلسہ کس کا سنے، تقریر کس کی سنے. ابھی 15ویں صدی نہیں آئی تھی، ابھی تابعین کا زمانہ. امام ابن سیرین کا قول ہے اس میں. صحیح مسلم شریف کہنے لگے ملاوٹ ہو گئی ہے زمانے میں، حالانکہ خیر القرون ہے. کہنے لگے فتنہ آ گیا ہے، بد عقیدہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں. تو اس صورتحال میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا پہلے ایک زمانہ وہ تھا جب بھی کوئی کہتا تھا نہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سر جھکا کے لکھنا شروع کر دیتے. توجہ ہے سب کی. یا صدیق، یا صدیق، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسن، یا حسین. اب دیکھنا یہ صحیح مسلم ہے. حضرت امام ابن سیرین کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد. جب بھی کوئی تقریر کرنے لگتا تھا نا، ہم سند ڈائریکٹ حدیث بیان کر رہا تھا، ہم لکھنا شروع کر دیتے تھے. کہتے ہیں فلما واقعت الفتنہ، جب بد عقیدگی آ گئی. ابھی دور تابعین ہے. ابن سیرین کہتے ہیں اب کیا ہے، جب کوئی تقریر سنانے آتا ہے، سبق پڑھانے آتا ہے، ہم کہتے ہیں سمو لنا رجالکم. پہلے اپنے استادوں کا نام تو بتاؤ، اپنے دادا استاد کا بتاؤ، پردادا استاد کا بتاؤ. یہ نہ کہو کہ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ نہ کہو کہ میں حدیث سنانے لگا ہوں. پہلے سند بتاؤ، سند بتاؤ. ہم ہر کسی کی نہیں سنتے. پھر کہتے ہیں فینظروا، ہم کہتے تھے فینظروا الی اہل السنہ، فینظروا الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم. ہم ہر کسی کی تقریر نہیں سنتے، جو خود بھی سنی ہو، جس کے استاد بھی سنی ہو، ہم اس سے حدیث. تو جب اس زمانے میں اتنی پرہیز تھی تو آج کتنی. جو ڈوم، جو مراسی، وہ تمہارے سٹیج پہ چڑھ کے تمہارے دین کی ترجمانی کرے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. اب وہ اس پہ اگلا شعر پڑے گا بڑے سوچ سے پھر ہر جگہ کہ مجمع نے اش اش کر کے واہ واہ کر کے داد دی. اور مجمع سے پوچھو کیا تمہارے پاس جسٹیفیکیشن ہے؟ تم ابو حنیفہ ہو بیٹھے ہوئے، تم نے تصدیق کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں صحیح تھا تبھی تو پڑھ رہا تھا. مجمع کہتا ہے ذمہ دار ہے تو پڑھ رہا ہے نا. وہ کہتا ہے مجمع نے سب سبحان اللہ کہے، ٹھیک ہے تو پھر ہی سبحان اللہ کہا ہے. اب حق درمیان میں سے کدھر ہے؟ حق کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ابھی دور تابعین تھا. انہوں نے کہا ہم ہر کسی کی تقریر نہیں سنتے، ہم ہر کسی سے سبق نہیں پڑھتے، ہم ہر کسی کو محراب پہ نہیں بٹھاتے، ہم ہر کسی کو ممبر پہ نہیں بٹھاتے، ہم ہر کسی کو جمعے کے لیے تقریر نہیں کرنے دیتے. فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. ہم اہل سنت دیکھتے ہیں، سند چیک کرتے ہیں، پھر حدیث لیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو تو آج یہ بھی نہیں کہ اہل سنت لفظ چل کہاں سے آیا، وہ سمجھتے ہیں شاید اعلی حضرت سے شروع ہوا ہے. یہ مسلم شریف ہے اور یہ اس کا مقدمہ ہے جو سیاستہ میں سر فہرست مقدمہ مسلم کا سب سے جامع ہے، سب سے جامع ہے. ایسا مقدمہ بخاری کا بھی نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم حدیث لیتے ہیں صرف سنی. اب سنی اور غیر سنی کا فرق کیسے پتا چلے؟ یہ امام یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل کے ہم، ان کی تاریخ کا نام ہے تاریخ یحییٰ بن معین. اس میں انہوں نے پھر اپنے قلت یحییٰ بن معین سے سائل نے سوال کی. دھیان کرنا، یہ بکی شریف والوں کا، بریلی شریف والوں کا، سرہند شریف والوں کا، اجمیر شریف والوں کا، گولڑا شریف والوں کا، سیال شریف والوں کا، توسا شریف والوں کا، یہ یہاں کا نہیں، یہ مدینہ شریف والوں کا فتویٰ سنو. اور ابھی امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین امام زندہ ہیں. امام یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا
کہ ہمیں ایک بندے کا حکم بتاؤ کہ وہ جب نام لیتا ہے نا 4 یاروں کی تو تھوڑی سی ترتیب توجہ کرنا. اب تو گھپلا ہو رہا ہے, اب تو دھاندلی ہو رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ اتنے سے بندہ رافضی بن جاتا ہے. نہیں بنتا, ہماری مرضی ہے. سنو, پوچھا گیا امام یحییٰ بن معین سے, من قال ابو بکر و عمر و علی و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم, کہ جس نے تیسرے خلیفہ کی جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لی. اب تو ایسی ورائٹی نہیں تمہیں ملے گی, اب تو سیدھا دوڑتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ. ابھی یہ آغاز تھا. پوچھا گیا جو یہ کہتا ہے کہ تیسرا نمبر مولا علی کا ہے اور چوتھا عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اس کا کیا حکم ہے, اسے کیا کہنا چاہیے؟ تو امام یحییٰ بن معین نے کہا فَهُوَ شِیعِیٌّ, وہ بندہ شیعہ ہے, سنی نہیں. فَهُوَ شِیعِیٌّ, یہ اصل والے دین کی بات کر رہا ہوں. صرف جرم کیا ہے اس کا, کیوں سنی نہیں رہا؟ کہ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام سے ناانصافی, اس نے ان کو چوتھے نمبر پہ بیان کیا, تیسرے پہ بیان کرنا. وہ جو شعر میں وزن شعری یا اس طرح کی کوئی مجبوری ہے وہ تو علیحدہ, لیکن اس نے ترتیب یہ رکھی ہوئی ہے. تو امام یحییٰ بن معین نے کہا فَهُوَ شِیعِیٌّ. پھر پوچھا گیا من قال ابو ثم عمر ثم عثمان ثم علی قال فَهُوَ مصیب. یہ سنی ہے. تو کہا ہم صرف سنی کی بات سنتے ہیں, اور سنی کہ اتنی بھی ڈنڈی نہ مارے تو پھر سنی ہے. تو آج پھر میزبان اور مہمان آستانوں پر ان کی کلیریفیکیشن کون کرے گا؟ اہل سنت پر جو روافض کا حملہ ہے اس کا یہ جو پہلی شرط, ابھی میں صرف محبت اہل بیت کی بیان کر رہا ہوں, خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنانا چاہتا ہوں. آپ نے اس سلسلہ کے اندر ارشاد فرمایا, یہ کتاب نام نظر آ رہا ہے, کتاب الشریعہ. وقف کریں گے, اردو لہجے میں پڑھیں گے تو کتاب الشریعت, جس طرح بارے شریعت, یہ اس پہلے زمانے کی کتاب الشریعت ہے. کتاب الشریعہ, اس کے مصنف امام ابو بکر محمد بن حسین الآجری, جن کی تاریخ وفات 360 یہ حدیث کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حدیث 211 نمبر پر ان علی, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفترق هذه الامہ علی 70 فرقہ, 70 اور کچھ فرقوں میں یہ امت بٹ جائے گی. کس نے کہا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شرہم, ان جو غیر ناجی ہیں ان میں سب سے برا فرقہ کون سا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں شرہم قوم ینتہلون حبنا اہل البیت, اور ان میں سے سب سے برا وہ فرقہ ہے جو ہماری محبت کا جھوٹا لیبل لگائے گا. بغض والے تو برے ہیں ہی, ینتہلون, بھیس بدلیں گے, کارڈ استعمال کریں گے, محب نہیں ہوں گے, لیکن دعویٰ محبت کا کریں گے, دعویٰ محبت علی کریں گے, دعویٰ محبت حسنین کریں گے, دعویٰ محبت اہل بیت کریں گے. اور صورتحال کیا ہوگی؟ وَيُخَالِفُونَ أَعْمَالَنَا, ہمارے عمل کی مخالفت کریں گے, ہمارے عمل کی, اور کہیں گے ہم علی والے ہیں, ہم علی والے ہیں. تو علی نے کہا یہ علی والے نہیں ہیں, یہ پوری ذمہ داری سے میں پیش کر رہا ہوں. اور یہ آج اس شان علی سیمینار کا یہ پہلا تحفہ ہے, یعنی یہ زندگی میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں. یہ کئی بار ہمارے جو 6-7 گھنٹے کی تقریریں ہیں اس کی باری نہیں آئی. اور یہ دیکھ لو 211 نمبر پر یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ ہے. اب ہمارا اس میں کوئی قصور؟ آنکھوں والوں نے آنکھوں سے دیکھا, مولا علی فیصلہ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی مروڑ نہیں. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں تفترق هذه الامہ علی 70 فرقہ شرہم قوم ینتہلون حبنا اہل البیت, ہم اہل بیت کی محبت کا وہ لیبل لگا لیں گے, سب سے برے ہوں گے. کیوں؟ فرمایا یخالفون اعمالنا, ہمارا عمل تو پلے ہوگا نہیں اور محب ہمارے کہلائیں گے. اب کسی بڑی شخصیت کا ٹائٹل دھوکے سے استعمال کرنا جرم بھی بڑا ہوتا ہے.
اب تیرا میرا کوئی جعلی بنا لے تو وہ چھوٹا جرم ہے، اہل بیت کا کارڈ چوری کر کے جعلی استعمال کرے تو مولا علی نے کہا یہ جرم ان 72 ناری فرقوں میں سب سے شریر لوگ ہوں گے جو ہماری محبت کا اوپر لیبل تو لگائیں گے مگر وہ ہمارے اعمال کی مخالفت کر رہے ہوں گے۔ اور پھر 233 نمبر پر آپ نے یہ ذکر کیا، سند ہے پوری اسی، میں آخری حصہ پڑھ رہا ہوں، سند یہ ہے آخر ان ابی سوا قال سمیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ شان علی سے میں نہ رہا تو شان علی ماننے کے لیے ہدایات علی کو پیش نظر رکھنا ہے، فرمان علی بازبان علی، اور پھر یہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں ہم ہیں علی والے، یا علی یا علی یا صدیق یا علی یا صدیق یا صدیق یا علی یا صدیق یا علی یا صدیق۔ یا علی۔ اب لفظ سنو، کہتے ہیں سمیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کیا فرماتے ہیں لا یحبنی رجال، ضرور بالضرور کچھ لوگ مجھ سے پیار کریں، یہ سرکار کی حدیث کی روشنی، پیار کریں گے، ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں یدخلہم اللہ عز وجل بحبی النار، اللہ ان کو میری محبت کی وجہ سے دوزخ میں پھینکے گا، بحبی میری محبت کی وجہ سے، کہاں داخل کرے گا؟ النار۔ تو پتا چلا ایک محبت ہے جنت کا ٹکٹ جو شریعت والی ہے، اور دوسری محبت جو دھواں امیز ہے جو شریعت سے پوچھے بغیر ہے، وہ محبت اس کے لحاظ سے فرمایا یہ ہے وَيُبْغِضُنِي رِجَالٌ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبُغْضِ النَّارِ، مسند امام احمد میں بھی ہے یہ، فرمایا کچھ لوگ مجھ سے بغض کریں گے تو اللہ ان کو میرے بغض کی وجہ سے جہنم میں داخل کرے گا، اور کچھ لوگ مجھ سے پیار کریں گے اللہ ان کو پیار کی وجہ سے جہنم میں داخل کرے گا، کہ وہ پیار شریعت کے مخالفت میں آئے گا۔ لہذا ہر علی علی کہنے والا ضروری نہیں کہ جنت کی گلی والا ہو، بفرمان علی کبھی جہنم میں جانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کیسے یہ محبت کیسے ڈیگریڈ ہوتی ہے، یہاں یہ بات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں دخلت علی علی بن ابی طالب، یہ 2036 نمبر ہے، کہتے ہیں میں ان کے پاس داخل ہوا تو میں نے جا کر سلام میں ہی ان کا لقب بیان کر کیا کہا، میں نے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کچھ شاگردوں کو شوق ہوتا ہے اپنے استادوں کا لقب جو شرف ہے وہ بیان کریں، کچھ مریدوں کو شوق ہوتا ہے، تو وہ بھی دعوے دار تھا مرید ہونے کا، تو کہتا ہے اے وہ ذات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، تجھ پہ اللہ کا سلام ہو۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مولا علی تھے، فقال علی مہلن یا ابا جحیفہ، یعنی جب اس نے کہا نا کہ سب سے افضل، ارے بریک لگا بریک لگا، ٹھہر جا، مہلن یا ابا جحیفہ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ چونکہ اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کہ ریکارڈ خراب ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا مہلن یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے نہیں پتا تو میں بتاؤں کہ پہلا نمبر سرکار کے بعد کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر، دونوں نام لے کر فرمایا ویحک یا ابا جحیفہ، تو تباہ ہو جائے۔ یہ وہ نہیں پیر کہ جن کو کوئی غبارے کی طرح پھولنے پہ مجبور کرے تو پھولتے چلے جائے، یہ ہے مولا علی۔ آپ نے فرمایا ویحک یا ابا جحیفہ، تو میرا دیوانہ اور ملنگ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو تباہ ہو جائے۔ کیوں؟ یہ لفظ ہیں، فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، فرمایا کسی مومن کے دل میں میرا پیار اور ابو بکر و عمر کا بغض اکٹھے نہیں ہوتے۔ اب یہ ہے دوسری شرط حب اہل بیت کی، کہ حب اہل بیت سچی تب ہے جب بیک وقت ہے، بیک وقت اکٹھی، یہ بھی ہے اور صحابہ کی بھی ہے۔ تو آپ نے حالانکہ اس نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی تھی، لیکن آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے،
بغض ہے ابو بکر و عمر کا، ورنہ میرا پہلا نمبر کیوں بتاتا؟ تو آپ نے قسم اٹھا کے کہا، فرما خدا کی قسم ہے جس کے سینے میں میری سچی محبت ہوگی وہ ابو بکر و عمر کا بھی دیوانہ ہوگا، اور اگر ان کا بغض ہے تو کہا پھر میری محبت والا بھی جھوٹ ہے، میری محبت بھی نہیں۔ تو محبت اہل بیت کی پہلی شرط ہے کہ سرکار کے صدقے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ محبت صحابہ کے ساتھ اکٹھی ہو۔ اگر آپس میں ٹکراتی ہو تو وہ پھر حب علی نہیں، وہ کوئی اور پیار ہے۔ حب علی وہ ہے کہ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پیار کے ساتھ اکٹھی محبت پائی جائے۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ لَا يَجْتَمِعُ بُغْضِي وَحُبُّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ۔ دوسرے نمبر پر کہا میرا بغض اور ابو بکر و عمر کا پیار یہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، میرا پیار اور ان کا بغض، میرا بغض اور ان کا پیار۔ فرمایا وہ سینہ مدینہ ہے جس میں بیک وقت دونوں محبتیں اکٹھی رہتی ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا بیانیہ، اور یہ ہے امن کی علامت، یہ ہے وحدت امت، یہ ہے اتحاد امت۔ لوگ کہتے ہیں ہم امت کا اتحاد کرنے نکلے ہیں، رسی ہاتھ میں پکڑی نہیں تو اتحاد کیسے ہوگا؟ آگ پانی ہو، آگ آگ رہے، پانی پانی رہے تو اتحاد کیسے ہوگا؟ اگر حب صدیق اکبر کا دعویٰ ہو اور بغض علی ہو، یا حب علی کا دعویٰ ہو اور بغض صدیق ہو، تو ایک سینے میں ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ گزارا تب ہوگا جب سینہ سنی کا ہو اور پیار دونوں کا ہو۔ صدیق یا وہ یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی۔ اس بنیاد پر بات کو سیٹتے ہوئے یہ کنز العمال سے حدیث شریف پیش کر رہا ہوں۔ آپ سارے حضرات پل صراط سے تو اچھی طرح واقف ہیں کہ تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے، اور وہاں سے گزرنے کے لحاظ سے شرائط ہے، اور وہ شرائط اگر پورا کرے گا تو سنی پورا کرے گا۔ کیا فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنز العمال کے اندر؟ یہ حدیث نمبر 34,157 ہے، 34,000، اور یہ جلد نمبر 12 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اثبتکم علی الصراط، پل صراط سے جھومتا ہوا کون گزر ہے؟ تلوار سے تیز اور بال سے باریک، اور نیچے ہے جہنم۔ چلو بال سے باریک ہوتی، بندہ گرتا تو زمین پہ گرتا تو شاید کچھ بچت ہو جاتی، نیچے جہنم ہے، اور وہ ہزاروں سال سفر کی گہرائی ہے آگ، اوپر پل ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسخہ ایک میں دے رہا ہوں، فرمایا یہ پورا کرو، کوئی مسئلہ ہی نہیں وہاں گزرتے ہوئے۔ جو اعلی حضرت نے کہا تھا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نسخہ ہے؟ اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی ولأصحابی۔ فرمایا اس بندے کو پل صراط سے گزرتے ہوئے چھوٹی بھی جنبش نہیں ہوگی، بڑا ثابت قدمی سے گزرے گا جس کے دل میں میری آل اور میرے صحابہ کا پیار کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا۔ یہ ہے جنت کی ٹکٹ کہ دونوں ہوں، بیک وقت ہوں، تو پھر سینہ سنی کا ہو، نہ خارجی، نہ ناسبی، نہ رافضی۔ اور پھر جس وقت یہ شرطیں پائی جائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ترجمہ کرتے ہوئے پھر اکابر نے یہاں تک اس بات کو موجود ہیں۔ الابانہ ابن بطہ 387 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یعنی بندہ سنی بن جائے، سنی بن جائے، اگرچہ وہ شیخ الحدیث نہیں، پیر طریقت نہیں، حافظ قاری نہیں، لیکن سنی ہے، تو سنی بن جائے تو اسے کیا ملتا ہے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، اور یہ بھی منظر عام پہ پہلی بار آ رہا ہے، 214 نمبر ہے۔ فرماتے ہیں النظر فی المصحف عبادت، وہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو لنگر والوں کا لنگر بھی پھر ملتا ہے۔ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو پھر اس آستانے کا لنگر کیا ہے؟ ملتا کس کو ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں
النظر فی المصحف عبادت والنظر الی الرجل من اہل السنت عبادت والنظر الی الرجل من اہل السنت عبادت. سنی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سنی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یہاں شرط صرف اتنی ہے، اگرچہ محدث مفسر پورا پڑھا ہوا نہیں لیکن چپ سرکار نہیں. الذی یدعو الی السنہ وینہی عن البدع، سنت کی دعوت دیتا ہے، بدعت سے روکتا ہے. ایسا سنی والنظر الی الرجل من اہل السنت عبادت. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے مناقب میں یہ لکھا ہے طبقات حنابلہ میں. اس پر بات ختم کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ عوام کے لحاظ سے قبر فساق اہل سنت روضۃ من ریاض الجنہ. امام احمد بن حنبل جیسا یہ سن کے کوئی عمل نہ چھوڑے، لیکن حقیقت یہ ہے. کہتے ہیں